السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فقہی پہلیوں کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیرون نماز، یعنی نماز سے باہر، یعنی نماز کے اندر نہیں، بیرون نماز کسی صورت کے شروع سے، یعنی اگر آپ نے شروع کرنی ہے نماز سے باہر کوئی صورت پڑھ رہے ہیں تو اس کے سٹارٹ میں اور تلاوت کی ابتدا کے وقت، ابھی اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ کر رہے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں، تو اس وقت، اور وضو کے شروع میں اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو شروع کرنے سے پہلے شروع کرتے وقت اس وقت بسم اللہ پڑھنا، اور نماز کی ہر رکعت کے اول میں، اور ہر اہم کام، یعنی ہر امپورٹنٹ کام جو بھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، ہر اہم کام جیسے کھانا ہو گیا، یعنی کھانے کے وقت یا پینے کے وقت، یا پھر شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تو اس سے آگے ہم آتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا کب حرام ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز، جیسا کہ یہ جو عبارت ہے اس کا یعنی کہاں پہ ثبوت ہے، تو یہ ہے طحاوی میں ہے، اور اس کی عربی عبارت کیا ہے، تو اس کی عربی عبارت کو مکمل تفصیل کے ساتھ میں یہاں پہ جو ہے وہ نقل کر دیتا ہوں، آپ کو اسکرین پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس طرح بغیر جو کیا کہتے ہیں ان کو زبر زیر وغیرہ ہیں، یعنی پیش وغیرہ اعراب کے، تو اعراب کے بغیر جو ہے اس کو پڑھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال مین یہ ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسرا سوال کیا کہتا ہے کہ کس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے، اچھا کام ہے، مستحب کام ہے، کس وقت اگر ہم بسم اللہ پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خارج نماز، یعنی نماز سے باہر، یا پھر نماز میں، نماز کے باہر ہوں یا نماز کے اندر، درمیان صورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت، یعنی اگر آپ نے صورت کو سٹارٹ سے نہیں پڑھا بلکہ صورت کو کہیں درمیان سے شروع کیا ہے، تو وہ درمیان میں جب ابتدا اس کی تلاوت کریں گے تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، چاہے وہ آپ نماز میں ہوں یا نماز کے باہر میں ہوں، صورت کو سٹارٹ سے نہیں پڑھ رہے، صورت کو درمیان میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کہاں پہ ہے؟ بہار شریعت، حصہ سوم، صفحہ نمبر 101 میں ہے۔ اور اسی طرح اگر سورہ توبہ جس کے سٹارٹ میں یعنی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو سورہ توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر سورہ توبہ کو آپ درمیان سے اس کی تلاوت سٹارٹ کر رہے ہو ابھی، تو اس وقت بھی آپ پڑھیں دیں تو یہ مستحب ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھا کام ہے۔ تو سوال نمبر 3 اب آتے ہیں کہ کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ جی ہاں، تو ایسی صورت بھی ہے جہاں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ تو ایسی کون سی صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرام قطعی، یعنی جو بالکل حرام کام ہے، اس کام کے کرنے یا چوری وغیرہ کا ناجائز استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، یعنی ناجائز چوری کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے کوئی بالکل حرام کام کر رہے ہیں جس کا سختی سے منع کیا گیا ہے، تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جبکہ ضروری یہ ہے کہ پڑھنے والا بسم اللہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے۔ اگر حلال سمجھے گا تو اس کا اور حکم ہے، وہ پھر بعد میں ہم اگلی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اسی طرح اگر وہ اپنی حائضہ عورت سے ہم بستری کرتے وقت بھی پڑھے تو یہ پڑھنا بھی حرام ہے، اور وہ شخص کہ جس پر کیا ہو گیا ہو، غسل فرض ہو گیا ہو، یعنی اس شخص پر یعنی جنبی غسل فرض ہے، تو غسل اگر اس پر فرض ہے تو اسے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے، یعنی تلاوت کی نیت سے جو جنبی ہے جس پر غسل فرض ہے وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا، اس کو پڑھنا حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر اسے ذکر و دعات کی نیت سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، پھر اس وقت اس نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ یہ اس کا جو ثبوت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو یہ بھی طحاوی میں ہے،
صفحہ نمبر 3 ہے اس کا، تو اس کی عربی عبارت جو ہے وہ میں آپ کو آگے نقل کر کے چلا دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو یہ عربی عبارت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جو صاحب عربی جانتے ہیں وہ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی علمی پہیلیاں اور سوالات اور اس کے ساتھ فزکس، میتھمیٹکس وغیرہ سب کچھ آپ کو یہاں سے ملے گا۔ تو انشاءاللہ جب آپ کسی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے انشاءاللہ یہ چینل مفید رہے گا۔ تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو آل کو سلیکٹ کر لیں، تب تک یہ عربی عبارت جو ہے وہ اینڈ تک پہنچتی رہی۔ تو یہاں پہ اب یہ عبارت ختم ہونے والی ہے، تب تک دیکھتے رہیں علمی لوگ۔ اللہ حافظ۔